نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ صداقتوں سے بھری ہوئی اور سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ کائنات کی تمام سچائیوں کو اور کائنات کی تمام صداقتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قیامت تک تمام آنے والے انسان کے لیے ہدایت کی کتاب مقرر کر دی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اپنا ایک قانون بیان کیا ہے، ایک ترتیب بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ کوئی بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، اگر نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو راحت و سکون والی زندگی کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، راحت و سکون کی زندگی پانا چاہتا ہے، تو اسے سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو داخل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو دیکھیں ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے راحت و سکون کی زندگی نصیب ہو جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ رکاوٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے عزیزو، ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک دانہ لیں، اگر اس کو زمین کے اندر ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دانہ ڈالتے ہی فوراً اس پر پھل آ جائیں گے، بلکہ اس دانے کو ایک ترتیب سے گزرنا پڑے گا۔ پہلے وہ چھوٹا سا پودا بنے گا، پھر اس پر پتے آئیں گے، پھر جا کے اس پہ پھل لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دانہ ڈالا اور فوراً اس پر پھل لگ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک قانون، ایک ترتیب ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ اے میرے بندے نیک اعمال کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو، نیک اعمال کرنے لگ جاؤ تو ہم کیا کریں گے؟ تمہاری زندگی کو سنوار دیں گے، تمہارے رزق میں برکت عطا کر دیں گے، تمہارے گھر میں امن و سکون پیدا کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا ہوگا۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات سنور جائے پھر ہم نیک اعمال کر لیں گے۔ اس لیے اگر کسی سے کسی نیک اعمال کے لیے کہا جائے، مثلا نماز کے لیے کہا جائے، تو وہ یہی کہتا ہے بھائی ابھی پرابلم میں ہوں، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر نماز شروع کر دوں گا۔ تو میرا عزیزو، ہم اللہ کی ترتیب کو الٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے حالات کیسے سنوریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نیک اعمال کرنا شروع کر دو، ہم تمہاری زندگی کو کیا بہتر بنا دیں گے، تمہارے حالات کو سنوار دیں گے۔ لیکن ہم اس کا الٹا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات سنور جائے پھر ہم اعمال کر لیں گے، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے ترتیب کو الٹیں گے، اللہ کے قانون کو توڑیں گے، تو پھر ہمارے حالات کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں، جو بھی عمل انسان کرتا ہے، فرشتے ان اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کے مطابق آسمان سے اس دنیا میں احکام کو نازل کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ میں نے جب کہا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا اے میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ یعنی انسان کے اعمال کے سنورنے سے حالات سنور جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے بگڑنے سے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر راحت و سکون داخل ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت آنے لگ جائے، تو میرا عزیز اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو داخل کرنا پڑے گا۔
اگر ہم نے نیک اعمال کو داخل کر لیا تو ہمیں اس کا یہ فائدہ ملے گا کہ ہماری زندگی کے اندر راحت و سکون آ جائے گا۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے اور اللہ اپنے قانون میں رد و بدل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو داخل کریں۔